لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 46 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے المال والبنون. دنیا کے اندر، آج کی دنیا میں انسان دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے پیچھے اپنی پوری کی پوری زندگی لگا دیا کرتا ہے. یعنی آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ جو زندگی گزار رہے ہو مقصد کیا ہے، ویژن کیا ہے، تو کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ انتظام کر لوں، یعنی بچوں کے فیوچر کو سیکیور کر لوں. چاہے وہ کمانے کے معاملات ہوں، چاہے وہ ان کو سیٹل کرنے کے معاملات ہوں. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں جو صاحب اولاد ہیں، ان کا ہم و غم یہی ہوتا ہے. یعنی آپ اسے پوچھیں کہ بھائی بڑھاپا آ گیا ہے، تو کہتا ہے بس دعا کرو بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں. یا کہتا ہے کہ اتنا کر کے چلے جاؤں کہ میرے بعد میرے بچے پریشان نہ ہوں. اور یہ یونیورسل فیکٹ ہے، یونیورسل سی چیز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے.
اور دوسری کیفیت اسی سلسلے کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے مال برا لگتا ہو. ہر انسان کو یہ مال چاہیے بھی، بہرحال ٹو سم ایکسٹینٹ، کسی حد تک یہ مال انسان کے لیے ضروری بھی ہے. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، تو میرا ان سے اکثر ڈسکشن ہوتا تھا. تو وہ بہرحال پروفیسر تھے، اپنے انداز میں بات کرتے تھے. تو مجھے کہتے تھے تم مولوی بن رہے ہو، گھر کیسے چلاؤ گے؟ تو میں کہتا تھا کہ دیکھیں یہ ایک آپ لوگ کے اعتبار سے یہ مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے، یعنی آپ لوگ کے اعتبار سے یہ مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے، اور میرے پاس مارکیٹنگ کی سب سے بہترین پروڈکٹ موجود ہے جو مجھے مارکیٹ کرنی ہے، اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. ایک مرتبہ درود پڑھتے محمد و آل محمد. تو یہ میں نے کہا یہ مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے، اور میرے پاس دنیا کی سب سے بہترین پروڈکٹ ہے. آپ لوگ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچتے ہو، دیتے ہو، اس کے اندر جھول ہیں، اس کے اندر واپسی کی گنجائش موجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں یہاں کی زبان میں جب مال واپس آتا ہے تو؟ یعنی واپسی کی گنجائش موجود ہے. میں جو پروڈکٹ دے رہا ہوں یا میں جو پروڈکٹ دے رہا ہوں یہ پروردگار عالم کی طرف سے بھیجی ہوئی پروڈکٹ ہے. اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، سارے کے سارے بہترین ایفیکٹ ہیں، اور تو اور اس میں واپسی نہیں ہے، جو جتنا آگے بڑھے گا اتنا کمال تک پہنچ جائے گا. تو وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بات بہت اچھی ہے، لیکن یاد رکھو پیسے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. بہرحال یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور پھر ایک جملہ کہتے تھے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے. کسی حد تک بات ٹھیک ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، پیسے سے آپ آرام نہیں خرید سکتے، پیسے سے آپ سکون نہیں خرید سکتے، پیسے سے بہترین قسم کی نیند نہیں خرید سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو ممکن ہے 4 لوگوں کی مدد کر کے آپ ان کی زندگی سیٹل کر سکتے ہیں، ان کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہر چیز کے اپنے پلس مائنسز اپنی جگہ پر موجود ہیں، ایفیکٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں. پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ پیسہ اور یہ اولاد، یہ 2 چیزیں انسان جن کے لیے اپنی پوری زندگی ایک کر دیتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں تو کہتے ہیں میرے بچے سیٹلڈ ہو جائیں، اپنے بچوں کی خوشی دیکھ لوں. کمائی کا مقصد کیا؟ اچھا کتنا کماؤ گے بھائی، کب تک کماؤ گے؟ تو کہتے ہیں بس بچے سیٹ ہو جائیں پھر میں چھوڑ دوں گا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ دنیا کی سجاوٹ ہے، یہ تمہاری دنیا کی سجاوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ آخر نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، یہ سجاوٹ ہے. زینت الحیات الدنیا. یاد رکھیے سجاوٹ الگ چیز ہوتی ہے اور سجاوٹ بھی ختم ہو جایا کرتی ہے. بہترین سے بہترین اگر آپ سجاوٹ بھی کر دیں تو باقی رہنے والی سجاوٹ نہیں ہوتی. بہت بہت آپ بہترین پھولوں سے سجائیں گے، پھول کتنے دن تک رہیں گے؟ 4 5 6 دن، 10 دن کے بعد مرجھا جائیں گے. بہت اچھی آرٹیفیشل اگر آپ نے بھی ڈیکوریشن کر دی تو وہ بھی کتنے دن رہیں گی؟ وہ بھی کچھ عرصے کے بعد پرانی نظر آنے لگے گی. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تمہاری دنیا کی زینت ہے. اور یاد رکھیے زینت کو ختم ہونا ہے، سجاوٹ کو ختم ہونا ہے. تو اے پروردگار تو ہی بتا دے کون سی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے. اے پروردگار تو ہی بتا دے کہ کون سی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے. پھر پروردگار عالم کہتا ہے والباقیات الصالحات، تمہارے جو نیک اعمال ہیں نا، یہ جو باقیات الصالحات ہیں، جس کے ایفیکٹس تمہیں یہاں کے بعد وہاں بھی نظر آنے والے ہیں. اس کا ایکو اگر بند کر دیں تو مہربانی ہوگی. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والباقیات الصالحات، پروردگار عالم کہہ رہا ہے باقیات الصالحات جو ہیں تمہارے نیک اعمال،
یہ بہترین اجر بھی رکھتے ہیں، اس کا رزلٹ بھی زیادہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے بھی ہیں۔ تو انسان جو عقل مند ہوگا کس چیز کی طرف توجہ کرے گا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیں یا مال کمانا چھوڑ دیں، بالکل کمائیے۔ فقیری کو اہل بیت علیہ السلام نے بھی پسند نہیں کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری ہے انسان کی ایک فقیری کی کیفیت۔ کوئی انسان اپنے اختیار سے اس کیفیت کو اختیار نہیں کرتا، مرضی سے نہیں جاتا فقیری کی طرف، کسی کو ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے۔ تو انسان یقیناً مال کو اختیار کرے، دنیا میں سے اپنے حصے کو لے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ دنیا میں سے اپنے حصے کو فراموش مت کرو، جو ہے وہ لو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کے اندر تمہارا حصہ ہے، جو نصیب ہے، اس کو فراموش مت کرو، اس کو لو، اس کے لیے کوشش کرو، ایفرٹ کرو۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محنت اس چیز کے لیے کرو کہ جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز کے لیے ایفرٹ کرو کہ جو ہمیشہ ہمیشہ تمہیں فائدہ دینے والی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ ایسا عمل کر لو کہ آخرت میں کام آ جائے، ایسا کوئی کام کر کے چلو کہ جو تمہاری وہاں کا انویسٹمنٹ بن جائے۔ آپ کی خدمت میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ایک تفصیلی وصیت نامہ ہے نہج البلاغہ کے اندر۔ دو وصیت نامے ہیں امام کے، ایک مختصر وصیت نامہ ہے کہ جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، جو کہ ظاہراً خطبہ نمبر 46 یا 48 کے اندر ہے، جو چھوٹا مختصر ہے، اور ایک مکتوب ہے، مکتوب نمبر 31 نمبر کا نہج البلاغہ کے اندر، جو امام نے محمد حنفیہ کو جنگ صفین سے واپسی کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ بڑا طویل وصیت نامہ ہے، میں اکثر جہاں پڑھنے جاتا ہوں تو اس وصیت نامے کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے سارے اصول اس وصیت نامے کے اندر موجود ہیں۔ ایک دفعہ جا کر پڑھیے، ایک دفعہ اس کو گو تھرو کیجئے۔ اس میں امام علیہ السلام آخر میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑا کمال کا جملہ ہے، بڑا بہترین قسم کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، آج تمہارے پاس یہاں سے وہاں مال پہنچانے والے موجود ہیں۔ آسان کر دوں بات کو سمجھانے کے لیے، یہاں پر ٹرانسفر کا کام ہوتا ہوگا، دنیا بھر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پیسے دیتے، کہتے ہیں مثال کے طور پہ انڈیا میں فلانی جگہ پہ پیسہ چاہیے، یا مثلا پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان میں فلانی جگہ پہ پیسہ چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی کام بند ہو گیا، ہم نہیں دے سکتے۔ پھر آپ کہتے ہیں آفیشیل چینل کے ذریعے جائیں، پھر آفیشیل چینل کے ذریعے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار معاملات اتنے خراب ہو جائیں اگر کہ کوئی کہے کہ بھائی پاسبل ہی نہیں ہے، یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر آپ کہیں گے بھائی جب ہم انڈیا جائیں گے یا جب ہم پاکستان جائیں گے تو اپنے جیب میں رکھ کے جائیں گے۔ اچھا اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں، کتنا لے کے جا سکتے ہو بھائی؟ جو حکومت کا قانون، جو گورنمنٹ کا لا، جو 5-10 ہزار جو بھی الاؤ ہے وہ لے کے جائیں گے بہت بہت، تو اس میں بھی خطرات موجود ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مال کو یہاں سے وہاں منتقل کرنا کسے کہتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ آج وہ لوگ موجود ہیں جو تمہارے یہاں کے مال کو آخرت تک پہنچا دیں گے۔ کل ایک ایسا موقع آئے گا کہ تم مال لے کر کھڑے ہوگے کہ وہاں پہنچا دو، پہنچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی ایک مرحلہ ایسا آئے گا، یعنی آج تمہارے پاس نیکی کی گنجائش موجود ہے، آج یہاں نیکی کرو، یہاں سے ڈائریکٹ آخرت میں تمہارے اکاؤنٹ میں وہ نیکی پہنچ جائے گی، مال تمہارا وہاں پہنچ جائے گا۔ کل تم ساری کی ساری جائیداد لے کر کھڑے ہوگے کہ کوئی تو ایسا ہو جو میری نیکی کو قبول کر لے، وہاں مجھے دے دے، اور کوئی وہاں پہنچانے والا موجود نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پاس آج وقت ہے، اپنی نیکیوں کو وہاں پہنچانے کا وقت آج موجود ہے۔ اس نیکی کو آج آپ پہنچا سکتے ہیں، کل کوئی آپ کو واقعاً حقدار ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم۔
وہاں پہنچانے والا ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم۔ امام فرما رہے ہیں آج وہ وقت ہے کہ آج تمہارے مال کو یعنی تمہاری نیکیوں کو اجر کی صورت میں وہاں تک پہنچانے والے موجود ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آج حقدار موجود ہے، ممکن ہے سائل تمہارے دروازے پر آ کر سوال کر رہا ہو، مجبور تمہارے گھر پر آ کر تم سے فریاد کر رہا ہو، یہاں اس کی مدد کرو گے یہ نیکی خود بخود وہاں تک پہنچ جائے گی۔ کل تم مال ہاتھ میں لے کر گھومو گے کہ کوئی مجھے نیک کام کا موقع مل جائے، نہیں ملے گا۔ ابھی کل سے مراد کل نہیں ہے، ایک زمانے کی بات ہے کہ جب انسان کوشش کر رہا ہوگا کہ مجھے کوئی موقع مل جائے لیکن موقع نہیں ملے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، انسان کوشش کرے کہ کسی طریقے سے اس نیکی کو اختیار کر لے۔ اب نیکی اختیار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نیکی کرے، کس کی خواہش نہیں ہے؟ کسی کی جیب اجازت نہیں دیتی، کسی کی جیب اجازت دیتی ہے تو اسے توفیق نہیں ملتی۔ ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، مشکل ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر رسول اللہ کے پاس بیٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نصیحت فرمانے، کیا نصیحت فرمانے؟ رسول اللہ فرمانے کہ اگر تمہارے اندر ان کیفیتوں میں سے، ان معاملات میں سے کوئی ایک کیفیت بھی ہوئی تو خدا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی ان کیفیتوں میں سے کوئی ایک کیفیت بھی تمہارے اندر ہوئی، پروردگار عالم تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ بڑا خوش ہوا۔ اچھا ہم چھوٹے چھوٹے نسخے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، مولانا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے، جنت میں ڈائریکٹ انٹری مل جائے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک کام بھی تم نے کر لیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب بڑے غور سے رسول اللہ کو سن رہا ہے، جیسے اس وقت آپ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا آئے گا ابھی آگے۔ رسول اللہ کہنے لگے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کرو، خدا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ بڑا سمپل سا نسخہ ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کی آیات کے اندر پروردگار عالم نے کبھی تم سے تمہارا مال نہیں مانگا۔ قرآن کی جتنی آیتیں اٹھا کے دیکھیے جہاں پر انفاق کی بات ہوئی، خرچ کرنے کی بات ہوئی، تو ایک جملہ استعمال ہوا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی جیب سے نکال کے دو، خدا کہہ رہا ہے پہلے ہم تمہیں دیتے پھر تم سے مانگتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے تمہیں دیتے ہیں، تم سے ایسے ہی نہیں مانگ رہے۔ اور یاد رکھیے ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں، کسی کے پاس اگر کوئی پیسہ ہے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بلبوتے پہ حاصل کیا ہے، بے وقوفی والی باتیں کر رہا ہے۔ ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ تیز دماغ لوگ موجود ہیں، اور آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ بلو دا لائن ہوں گے، بہت سارے لوگ نارمل ہوں گے۔ تو جو تمہیں ملا ہے کہ تمہاری عقل کی وجہ سے ملا؟ جو تمہیں ملا ہے کیا وہ تمہاری سمجھداری کی وجہ سے ملا؟ یہ عطا پروردگار ہے۔ ہم سے زیادہ بہتر پلاننگ کرنے والے موجود تھے، نہیں ملا انہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر تو ہے کہ جو رزلٹ اورینٹڈ ہے، جس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عطا پروردگار۔ خدا کہہ رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو خدا نے تمہیں دیا دوسروں کو بانٹنا شروع کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اچھا جو سامنے بیٹھا تھا بڑا تیز تھا، جیب کے اندر ہاتھ ڈالنا اسے گوارا نہیں تھا ظاہراً۔ کہنا یا رسول اللہ اگر مال نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یا رسول اللہ اگر پیسے نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ رسول اللہ کہنے لگے اچھا اگر مال نہ ہو تو پھر ایک کام کرو، مظلوم کی مدد کر دو۔ کوئی تمہارے پاس فریادی آ جائے، اس کی مدد کر سکتے ہو، اس کی مدد کر دو۔ اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ کسی کے لیے لڑنے کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے بات کرنے سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ بات کر لیجئے، اس کا مسئلہ حل کر دیجئے، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں صرف آپ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے، آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ ساتھ کھڑے رہیے، اس کا مسئلہ حل کر دیجئے۔ رسول اللہ کہنے لگے مظلوم کی مدد کر دو۔
کہنے لگا یا رسول اللہ اگر مدد کرنے کے قابل نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ اچھا یہ چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ کوئی آسان سا نسخہ بتا دے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسی جنت میں جا سکتا ہے مثلا. یا رسول اللہ اگر مدد کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر مدد کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر ایک کام کرو، جو کم عقل و کم فہم ہو ان کو سمجھانے میں مدد کر دو. جو زیادہ سمجھدار نہ ہو، تم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہو، ہر کوئی سمجھتا ہے الحمدللہ، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جو کم فہم ہو، جو کم سمجھ ہو، جو کم عقل ہو، ان کو سمجھانے میں ان کی مدد کر دو. کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں خود بھی کم عقل ہوں تو پھر میرے پاس خود اتنی عقل نہ ہو کہ میں سمجھانے کے لیے آگے نکلوں، پھر کیا کروں؟ اب یہ چاہ رہا ہے کوئی نہ کوئی نسخہ مل جائے. رسول اللہ نے بھی نسخہ بتایا. پہلا جملہ کیا کہا رسول اللہ نے؟ جو خدا نے دیا اس میں سے مدد کرو. تو کہنے لگا یا رسول اللہ خود محتاج ہوں، کیا مدد کروں گا؟ رسول اللہ نے کہا اچھا مظلوم کی مدد کر دو. یا رسول اللہ خود کمزور ہوں، کیا کسی مظلوم کی مدد کروں گا؟ اچھا کوئی جو کم فہم کم عقل ہے اس کی مدد کر دو، سمجھا دو، اسے سمجھانے میں مدد کر دو. یا رسول اللہ خود بیوقوف ہوں، مثلا کم عقل ہوں، کیا کروں گا؟ اب رسول اللہ نے کہا کہ اس کے بعد ایک ہی حل ہے کہ اچھی بات کہنے کے علاوہ خاموش رہو. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو زبان سے اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو. دنیا کے اندر لوگوں کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے فساد پھیلانا، جسے ہم کہتے ہیں فساد فی سبیل اللہ. اچھا خیر یہ کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے. فساد فی سبیل اللہ یعنی کچھ نہیں کر سکتا تو چار لوگوں کو لڑوانے کا کام کرتا ہے، مثلا فتنہ پیدا کرنے کا کام کرتا ہے انسان. کچھ نہیں کر سکتے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا، خاموش تو رہ سکتے ہو. خاموشی تو انسان کے ہاتھ میں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھی بات کہہ سکتے ہو تو کہو، نہیں کہہ سکتے خاموش رہو. چار چیزیں رسول اللہ نے بتا دی، اگر ان میں سے ایک بھی تم میں موجود ہوئی، یعنی وہاں پر جا کے کہو گے پروردگار جب بھی زبان کھولی تھی ذکر پروردگار کے لیے کھولی تھی، اچھی بات کے لیے کھولی تھی، ورنہ خاموش رہا تھا. پروردگار کہے گا ٹھیک ہے یہ معاملہ بھی اتنا اچھا ہے کہ تجھے جنت مل سکتی ہے. تو انسان جنت کی تیاری کرے. پروردگار عالم سے دعا ہے بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی خیر الخلق بعد النبی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل. الصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين. الصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم. الصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على محمد بن علي أيها التقي الجواد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على علي بن محمد أيها الهادي النقي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الحسن بن علي أيها الذكي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم واقم به الحق وأدحض به الباطل وعدل به أولياك وأذلل به أعداك واجعلنا من المتمسكين بولايتك واجعلنا من الطابعين والناصرين لك. درود پڑھیں محمد. بیٹھ جائیے. مزان گرامی، ایک مختصر سی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت ہے تمام. کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 46 کا ایک ٹکڑا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینتیں ہیں. سجاوٹ انسان اتنی ہی کرتا ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور باقیات الصالحات جو باقی رہنے والی چیزیں انسان اس کی طرف فوکس کرے. 4 طریقے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اپنے پاس ہے تو دے دو، نہیں ہے تو مدد کر دو مظلوم کی. نہیں کر سکتے مظلوم کی مدد، سمجھانے کا کام کر سکتے ہو، دماغی کام کر سکتے ہو تو وہ کر دو. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری کام تو کر سکتے ہو. اچھا بول سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش رہو. یہ کام ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. یعنی رسول اللہ نے چیزوں کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. آپشن آپ کے پاس موجود تھا. انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بہرحال نیکی کے ارادے کے بعد کی کیفیت انسان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیان سوری کی اپنی ایک تاریخ ہے. یہ ان صوفیوں میں سے ہے جو امام کو سمجھانے کے لیے نکلا تھا. اچھا، ایسے کئی سارے صوفی تھے. تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ائمہ کو سمجھانے کے لیے آتے تھے کہ مولا یہ کر لیجئے، یہ چیز اچھی ہے. آج کی دنیا میں بھی آپ کو ملتا ہوگا، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو سمجھانے نکلتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا میرے حساب سے یہ چیز صحیح ہے. چھٹے امام نے سفیان سوری کو کہا کہ دیکھو، جب نیکی کا ارادہ کرو تو 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز، ارادہ کرو جلدی سے انجام دے دو، ڈیلے مت کرو نیکی کو. شیطان کوشش میں لگا ہے روک دے تمہیں. امام فرماتے ہیں نیکی کا ارادہ کرو جلدی سے انجام دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ توفیق سلب ہو جائے، خدا تم سے توفیق لے لے. پھر یہ ہوگا کہ تم ارادہ تو کرو گے، نیکی کو انجام نہیں دو گے. بہت سارے لوگ صرف ارادہ کرتے ہیں. اچھا، لوگوں کو روایتیں بڑی یاد ہیں. مولانا انما الاعمال بالنیات، مولانا نیت کا ثواب ہے. دیکھیں، نیت خدا کو پتہ ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی. اگر تمہاری نیت شروع سے یہ تھی کہ ابھی سوچ لیتا ہوں بعد میں تو کرنا نہیں ہے، تو خدا کو پتہ ہے کہ تم نے نہیں کرنا تھا. یعنی دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو، خدا کو نہیں بنا سکتے. امام فرما رہے ہیں نیکی کا ارادہ کرو جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ توفیق چھن جائے تم سے. یعنی جو نیکی کا اچھا ارادہ ہے یہ توفیق تم سے چھن نہ جائے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب بھی نیکی کا ارادہ کرو تو اسے چھوٹا سمجھو. یہ مت سمجھنا کہ بہت بڑا کام کر رہے ہو. یعنی جو بھی نیکی کر رہے ہو، چاہے جتنی بڑی نیکی کر رہے ہو، لاکھوں ڈالر کی نیکی کر رہے ہو، چھوٹا سمجھنا کہ چھوٹا سا کام کر رہے ہو تم. کیونکہ تمہارا تکبر سب کو برباد کر دے گا. جہاں تمہارے دماغ میں یہ خیال آئے نا بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، تمہارا تکبر ساری نیکی کو، ساری اچھائی کو، ساری خوبی کو برباد کر دے گا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں تیسری امپورٹنٹ ترین بات، جب نیکی کا ارادہ کرو تو اسے چھپا کر کرنا، دکھا کر مت کرنا. خاموشی سے، ہڈن رکھ کے. یاد رکھیے ظاہر کرنا خدا کا کام ہے. پروردگار تمہاری نیکی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، تمہارے نام کو بلند کر دے گا، تمہیں ترقی دے دے گا، تمہارے نام کو زینت بخشے گا. کب؟ جب تم چھپا کر کرو گے.
ورنہ ریاکاری تمہارے عمل کو برباد کر دے گی۔ تو انسان نیکی کا ارادہ کرے، جب بھی سوچے ان 3 باتوں کا خیال رکھے، ڈیلے نہ کرے، چھوٹا سمجھ کے کرے کہ چھوٹا سا کام کر رہا ہوں، اور تیسری چیز اسے چھپا کر کرے تو یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کے اوپر یہ معاملہ پہنچ جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ نیکی کی توفیق عطا فرما، بہترین انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على